بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو ایسا عمل بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ جن بہنوں کی شادی میں رکاوٹ ہے یا منگنی نہیں ہو رہی، انشاءاللہ تعالیٰ تمام رکاوٹیں ختم ہوگی اور رشتے، اچھے رشتے، مناسب رشتے آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور اس ویڈیو کے آخر میں وہ وجوہات بھی بتاؤں گا کہ جو بہنیں وظیفے پڑھتی ہے لیکن اثر نہیں ہوتا، تعویذ پہنتی ہے اثر نہیں ہوتا، اس کی کیا وجہ ہے۔ ٹھیک ہے، پچھلی ویڈیوز میں نے نقش بنانے کے لیے بھی دیے اور کچھ بہنوں کو وظائف بھی بتائے۔ بہت سی بہنیں ایسی ہیں جنہوں نے وظائف پڑھے، نقش پہنے، ان کے یوٹیوب پر میسیجز آئے، واٹس ایپ پر میسیجز آئے کہ جی حضرت ہمارا ایک ہفتے میں کام ہو گیا، 15 دن میں کام ہو گیا، مہینے میں کام ہو گیا، یا 15 دن بعد یا 10 دن بعد ہمارے رشتے آنا شروع ہو گئے، بندش ختم ہو گئی۔ لیکن بہت سے ایسے بہن بھائی بھی ہیں جن کے مجھے میسیجز آئے کہ جی ہم اس نقش کا یا اس وظیفے کا اثر نہیں ہوا، یا ہم نے بہت سے چینلز پر بہت سے وظائف کیے لیکن ہمیں کہیں سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ، آخر تک دیکھیے گا، آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو وہ وجوہات بھی بتاؤں گا اور پراپر ایک طریقے سے نقش بنانا بھی سکھاؤں گا، اور آپ نے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے وہ بھی بتاؤں گا۔ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ کسی قسم کی کوئی غلطی نقش کو بنانے میں نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اس کے طریقہ استعمال میں کسی قسم کی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اللہ کے کلام میں سے یہ نقش ہے تو اثر کرے گا۔ اللہ پہ بھروسہ کر کے وقت پر جو وقت بتایا جائے، جو طریقہ بتایا جائے، اس طریقے سے اس وقت پر اس کو آپ استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پراپر فائدہ ضرور 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 ہوگا۔ ہم نقش کو بنانا سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ کو آخر میں اس کا سارا طریقہ کار بتائیں گے انشاءاللہ۔ قولہ الحق، ولہ الملک۔ یہ ہم نے اس کا بارڈر بنا لیا۔ اس کے بعد اس کے اندر 16 خانے بنانے ہیں۔ نقش کو لکھتے وقت بات نہیں کرنی آپ نے، بالکل خاموشی سے آپ نے پرسکون ہو کر باوضو اس نقش کو بنانا ہے۔ جی تو یہ 16 خانے پورے ہو گئے۔ سب سے پہلے ہم لکھیں گے بسم اللہ۔ اس کے بعد ملائکہ کے نام لکھیں گے۔ میکائیل علیہ السلام، اسرافیل، علیہ السلام، اسرائیل، علیہ السلام۔ جی دیکھیں ہم نے
ایک قولہو ولاہ البل کا بارڈر بنایا، اس کے بعد ہم نے بسم اللہ لکھی، پھر چاروں طرف ملائکہ کے نام لکھے۔ اس کے اندر اب ہم نقش پر کریں گے۔ چمن 65، 66۔ جو خانہ میں جس ترتیب سے پر کر رہا ہوں، آپ نے بھی بالکل ہر خانہ اسی ترتیب سے ہی پر کرنا ہے۔ اگر اس ترتیب سے جو میں بتا رہا ہوں پر نہیں کریں گے تو یہ نقش بے اثر ہو جائے گا، مکمل فائدہ نہیں دے گا، بالکل بھی نہیں دے گا۔ چمن 70، 71، چمن 72۔ یہاں چمن 72 لکھا ہے اور یہ 9ویں خانے میں کسر آئے گی، ایک حصے کا اضافہ کر کے اب لکھیں گے۔ یہاں 72 لکھا ہے، 73 نہیں لکھیں گے، 74 لکھیں گے، 74، 5474 لکھیں گے۔ جی تو یہ نقش جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں جو اس کو آپ نے کیسے لکھنا ہے، کس طریقے سے لکھنا ہے، وہ آپ کو میں مکمل تفصیل سے بتاتا ہوں۔ یہ میں نے کچھ پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں، یہ سارے پوائنٹ اسی لیے میں نے پہلے لکھ لی ہے کہ کوئی بات رہ نہ جائے یا میں بھول نہ جاؤں، تاکہ آپ کو ساری چیزوں کی حقیقت کا پتہ چل سکے کہ جو یہ لوازمات ہے نقوش لکھنے کے، ان کا خیال رکھنا ہے آپ نے۔ اس کے علاوہ اور بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ ان سب کا بھی خیال رکھ لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالی مکمل فائدہ دے گا۔ جو لوگ ہم سے باقاعدہ علاج چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کوئی ہو جو ہماری بات کو سنے اور اس کا حل بتائے، تو کامل ایمان روحانی وظائف کا نمبر اپنے موبائل میں سیو کر لیں۔ آپ ہم سے واٹس ایپ پر رابطہ کریں، اپنا مسئلہ بتائیں۔ آپ کے مسئلے کے حل کے لیے آپ کو بہت ہی فائدہ مند اور تسلی بخش تجاویز دی جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ استخارہ بھی کیا جاتا ہے۔ استخارہ کی روشنی میں ہم آپ کے مسئلے کا حل آپ کو گھر بیٹھے بتائیں گے۔
معزز ناظرین السلام علیکم، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کامل ایمان روحانی وظائف۔ آپ کو چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ نمبر 1 پہ جی سب سے پہلے آپ نے اس نقش کو لکھنے کی اجازت حاصل کر لی ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ نقش کو آپ ہم سے اجازت حاصل کرنے کے بعد لکھیں گے تو یہ آپ کو پورا فائدہ دے گا۔ بغیر اجازت کے لکھیں گے تو یہ آپ کو کام نہیں دے گا۔ اجازت حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اجازت حاصل کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے۔ لائک کرنے کے بعد اپنا نام نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ تحریر کریں۔ آپ کو روحانی طور پر اس نقش کو لکھنے کی اجازت دے دی جائے گی۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ ہے جو آپ نے اس نقش کو لکھنے کے لیے جو سیاہی کا استعمال کرنا ہے وہ کالے رنگ، ٹھیک ہے، کالے رنگ کا آپ نے پوائنٹر لینا ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو، یہ میرے پاس بھی پوائنٹر ہے، یہ نیلے رنگ کا ہے، لیکن آپ نے جب نقش لکھنا ہے کالے رنگ کی سیاہی سے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وقت آپ نے جمعے کے دن لکھنا ہے، ٹھیک ہے جی، جمعے کا دن ہو، لیکن صبح فجر کی نماز کے بعد جب سورج طلوع ہو آپ اس نقش کو بنا لیں، ٹھیک ہے۔ سورج طلوع ہونے کے بعد 5 منٹ کے بعد اس نقش کو بنا لیں، ٹھیک ہے۔ وہ اول وقت جو جمعے کا ہوتا ہے، جو فجر کی نماز کے بعد کا جو ہوتا ہے، وہ بہت ہی پیارا وقت ہوتا ہے، اس میں تعویذ کا اثر ڈبل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب آپ نے اس تعویذ کو بنا لینا ہے، اس کو اچھی طرح ایسے لپیٹ کے، اس کے بعد اس کو پلاسٹک سے، جس کو موم جامہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ایسے پلاسٹک سے لپیٹ لینا ہے تاکہ اس کے اندر کسی قسم کا پانی نہ جائے۔ آپ کوئی بھی پلاسٹک کور لے سکتے ہیں، کوئی شاپر لے سکتے ہیں، اس کو دھاگے سے باندھ دیں لپیٹنے کے بعد، یا اس کے اوپر کوئی ٹیپ وغیرہ لگا لیں تاکہ اس کے اندر پانی نہ جائے، ٹھیک ہے جی۔ یہ موم جمع ہو گئے۔ نمبر 5 پہ ہے، اس کے بعد بہت سے بہن بھائی جو ہوتے ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی اس نقش کو، کیونکہ بعض خواتین بھی ہوتی ہے بہنیں بیٹیاں، تو اس نقش کو ہم حیض کی حالت میں پہن سکتے ہیں یا نہیں پہن سکتے، ماہواری کی حالت میں یا پلیتی کی حالت میں؟ دیکھیں، جب اس کو آپ موم جمع کر لیں گی تو آپ نے اس کو کسی بھی حالت میں پہننا ہے، اس نقش کو گلے میں ڈالنا ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی حالت میں پہن سکتے ہیں۔ دوسرا، موم جمع بھی ضرور کریں، ٹھیک ہے، اور اس نقش کو موم جمع کرنے کے بعد موچی سے چمڑے میں سلوا لیں اور اپنے گلے میں ڈالیں، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 8 پر جو ہے جی، اب بہت سے بہن بھائیوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ جی حضرت وظائف پڑھے اور دوسرے چینل سے بھی وظائف پڑھے لیکن اثر نہیں ہوتا، نقش بنا کے پہلے اثر نہیں ہو رہا، دعائیں کرائی، فلاں کیا، بہت سارے وظائف پڑھے، بعض تو ایسا کہتے ہیں کہ ہم تو وظائف پڑھ کر تنگ آ گئے، لیکن ہماری بات نہیں بن رہی، ہمارا رشتہ نہیں ہو رہا، رشتہ آ نہیں رہا۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کی روحانی طور پر بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 سب سے پہلی جو اس کی وجہ ہوگی، ٹھیک ہے، جادو کی ہو سکتی ہے۔ نمبر 2 بندش، جادو ہو سکتا ہے کسی رشتہ دار نے یا کسی قریبی نے جادو کروایا ہو، بندش کروائی ہو،
اور نمبر 3 پر جو سب سے بڑی ریزن ہے تعویذ اثر نہ کرنے کی، وہ ہوتے ہیں جناتی اثرات۔ اب اللہ پاک نے ہر چیز کا ایک طریقہ کار بنایا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ 3 چیزیں جو ہے، جادو، بندش، جناتی اثرات، یہ چیزیں آپ کی زندگی میں رکاوٹ ڈالتی ہیں۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ شادی سے پہلے جن خواتین کو یہ 3 چیزیں، جادو اور جناتی اثرات، یہ 2 مسئلے جن کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر بہت کوشش کر کے کوئی رشتہ آ گیا، کوئی رشتہ ہو بھی گیا، تو ان کی طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ ایسے ایسے جنات یا جادو کے ذریعے رکاوٹ ڈالتے ہیں، بندش لگاتے ہیں کہ پورا گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے، اور آہستہ 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 لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ یہ ہم اس فیلڈ میں ہیں، ہمارے پاس بہت سارے کیس آتے ہیں، تو یہ معاملات جو ہے یہ ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ وظائف اثر کریں، آپ شادی کر کے اپنے گھر جائیں، وہاں ہنسی خوشی اپنی زندگی گزاریں، اور بعض خواتین کو جن پر جادو یا جناتی اثرات ہوتے ہیں، شادی سے پہلے اپنا علاج نہیں کرواتی، وہ بانجھ ہو جاتی ہے۔ کسی کو ماہواری میں مسئلہ آتا ہے، کسی کو کچھ پرابلم ہوتی ہے، کسی کو معدے میں مسئلہ آتا ہے، کسی کو کمر میں درد رہتا ہے، کسی کے کندھے بھاری رہتے ہیں، یعنی کہ کسی کو رونے خواب آتے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، لیکن وہ توجہ ہی نہیں دیتی، کوئی ان کو گائیڈ ہی نہیں کرتا۔ شاید لوگوں کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا مرض ہے، اس سے چھٹکارا پانا کتنا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے اپنا علاج کروائے، ٹھیک ہے، روحانی علاج، ٹھیک ہے، یہ روحانی علاج کروائے اپنا، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے اگر آپ کو رشتے میں رکاوٹ آ رہی ہے، وظائف اثر نہیں کر رہے، تعویذات اثر نہیں کر رہے، بجائے تعویذات کو غلط کہنے کے یا وظائف کو غلط کہنے کے یا کچھ الٹا سیدھا بولنے کے، تو بعض تو ایسے ہوتے ہیں جو اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہمارا کام نہیں ہو رہا۔ تو گلے شکوے کرنے کی بجائے کسی سے، کسی اللہ والے سے یا کسی عابل سے ملیں، ان سے رابطہ کریں، اپنا مسئلہ پوچھیں، استخارہ کروائے، ٹھیک ہے، اور پراپر اپنا علاج کریں، پراپر اپنا علاج کریں۔ اچھا، جو لوگ ہم سے استخارہ کروانا چاہتے ہیں نا، وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ استخارہ ہمارا بالکل فری ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے کم از کم آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا استخارہ کروانے سے کہ جی آپ کے ساتھ آیا مسئلہ کیا ہے، کیوں آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا، وظائف اثر نہیں کر رہے، تعویذات اثر کیوں نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ تو استخارہ کروا لیں گے تو آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ استخارہ کی سہولت بھی ہم نے اسی لیے رکھی ہوئی ہے کہ تاکہ بچیاں ہیں یا ان کو اجازت نہیں ملتی، گھر سے باہر نہیں جا سکتی یا کسی کو بتا نہیں سکتی، بہت سارے مسئلے ہو سکتے ہیں، تو کم از کم ان کو یہ تو پتا ہو کہ ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ ہم سے اپنا علاج وغیرہ کروانا چاہتے ہیں تو ہم سے نقش منگوا سکتے ہیں۔ ہم پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں نقش بیچتے ہیں، ڈاک کے ذریعے بیچتے ہیں، تو آپ ہم سے نقش منگوا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم ہدیہ بھی لیتے ہیں، مناسب ہوتا ہے ہدیہ، بالکل مناسب ہوتا ہے، جو عام بندہ کوئی بڑے آرام سے اس کو دے سکتا ہے، کوئی ہزاروں لاکھوں میں نہیں ہوتا، بڑی مناسب سی فیس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ ڈاک کے ذریعے بھی منگوا سکتے ہیں۔ تو یہ 9-10 وجوہات تھی جس کا ذکر میں نے آپ سے کیا ہے۔ یہ میں آپ کو تھوڑا زوم کر کے دکھا دیتا ہوں، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس کو پڑھ سکتا ہے۔ دوسرا،
اللہ قریب سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام بہنوں کے نصیب کھولے، ٹھیک ہے، تمام کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ اور یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، اور اپنے دوست احباب سے شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔ انشاءاللہ تعالی ایک اور نئی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔